آج کے خطبے میں جو چیز قابل ذکر ہے وہ یہ کہ اکل نے پرسوں تقریباً پورے پاکستان سے علماء کرام کا ایک بہت بڑا وفد ان کی آرمی چیف سے ملاقات کا اہتمام کیا گیا تھا. اس میں وہ جو ہمارے پاک فوج کے سالار ہیں انہوں نے گفتگو کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو علماء کرام وہاں گئے تھے وہ ان کے خیال میں بھی پاکستان سے سیدھا علماء کرام کو بلایا تھا. ایسی شخصیات تھیں کہ جو بین الاقوامی طور پر قابل احترام تھی، یعنی جس انداز سے ان سے گفتگو کی جانی چاہیے تھی وہ انداز نہیں اپنایا گیا. تو اس میں بہت ساری باتیں ہوئی. اب ظاہر ہے اس طرح کی جو شخصیات ہیں وہ اگر اظہار خیال کرتی ہیں تو پھر وہ ان رپورٹوں کی روشنی میں کرتی ہیں جو ان تک ایجنسیاں پہنچاتی ہیں. ہر واقعے کے وہ عینی گواہ نہیں ہوتے. اس جمعے کو پورے ملک میں، اسلام آباد میں بھی، گلگت بلتستان میں بھی، کراچی میں بھی ناخوشگوار واقعات پیش آئے، اور ان کی جو رپورٹ ان کو دی جاتی ہے اس کی روشنی میں وہ اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہیں. تو انہوں نے اس طرح اس انداز میں بات کی کہ وہاں جو ہے نا وہ فوجی جو ہے نا وہ مراکز کو جلایا گیا. آپ کو جیسے جو خبریں آپ کو ملتی رہتی ہیں تو یہ جو ہے نا وہ ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. تو میں نے ان کی گفتگو کے دوران ان کے بیان کو روک کر یہ میں نے کہا تھا اس وقت آپ کے سامنے ہماری جو ملی یا مذہبی تنظیمیں ہیں ان کی قیادت یا ان کے نمائندے یہاں موجود ہیں. آپ کی گفتگو سے یہ تاثر ملتا ہے یا آپ کو یہ تاثر دیا گیا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے، ناخوشگوار واقعات ہوئے ہیں، وہ ان قائدین کے ایما پر اور ان کے حکم سے ہوا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اسلام آباد کے واقعے میں میں نے نام لیا ہے بزرگوں کا، وہ موجود تھے موقع پر، وہ روکتے رہے ہیں مظاہرین کو آگے نہیں جانا. الٹا جو علماء روکتے رہے ان کی توہین کی انہوں نے. چلو آپ لوگ آگے چلیں. نام بھی لیا میں نے دو کا، مولانا حسنین گردجی صاحب ساتھ تھے، وہ چیف صاحب ملاقات بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا یہ بیٹے ان کی لوگوں نے توہین کی ہے. راجہ ناصر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ روکتے رہے ہیں، لوگوں نے ان کی توہین کی ہے. تو پھر میں نے حوالہ دیا، ہماری جو ہے نا آئی جی اسلام آباد سے ملاقات ہوئی ہے. آئی جی اسلام آباد ہم نے بتایا ہمیں کہ آپ کا جو جلوس تھا وہ لوجسٹکس مرکز سے ابھی چلا بھی نہیں تھا اور شرپسند لوگ وہاں پہنچ گئے تھے اور انہوں نے اپنی کارروائی دکھا دی تھی. عجیب قسم کے چھری ان کے ہاتھ میں تھے جنہوں نے ہمارے پولیس والوں کو جو ہے نا وہ زخمی کیا ہے. تو یہ میں نے یہ الفاظ تھے جو وہاں بھی میں نے دہرائے اور یہاں بھی میں دہراتا ہوں. یہ اس وقت آپ کے مخاطب پورے شیعہ ہیں. پورا شیعہ کو یہ ان ناخوشگوار واقعات کے ذمہ دار قرار نہ دیں. وہ کہاوت میں نے یا ضرور مسل جو بھی کہیں، میں نے کہا کہ سب کو ایک گڈھے سے ہانکنا یہ مناسب نہیں ہے. پاک فوج میں ہمارے لوگ ہیں. میں نے بتایا وہاں میرے ماموں مرحوم صوبیدار امیر حیات ستارہ جرات تھے. ہمارے قریبی رشتہ دار میں بھانجے، ہمارے بھتیجے اس وقت آرمی میں وہ آفیسر ہیں جی. ان کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا یہ کسی صورت میں بھی جو ہے وہ مناسب بھی نہیں ہے. البتہ میرے اس جو ہے نا مداخلت کے نتیجے میں ان کے لہجے میں تھوڑی سی تبدیلی ضرور آئی. لیکن جو افسوسناک بات کہی انہوں نے وہ یہ کہ اگر آپ کو یعنی اتنا ایران سے محبت ہے تو پھر آپ ایران چلے جائیں. آپ ایران چلے جائیں. یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اب یہ ساری جو ہے نا وہ میرے خیال میں 1 درجن کے قریب جنرل حضرات بیٹھے ہوئے تھے، اتنے علماء کرام بیٹھے ہوئے، کسی سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. نہ ان کو کسی کا خوف ہے نہ ہم کو کسی کا خوف ہے. جو بات انہوں نے کہی تھی، ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے نا اگر ان سے محبت ہے تو ادھر چلے جائیں. آپ مجھے بتائیں کہ آج تک کسی صوبے میں بہت جگہ پر پارچنار ہے، کراچی ہے، اسلام آباد ہے، وہ علاقے غیر، کسی جگہ شیعوں نے کسی فوجی